مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ قرآن کہہ رہا ہے اس وقت کو یاد کرو جب عمران کی زوجہ نے یہ کہا، کیونکہ نیک تھیں، اچھی تمنائیں رکھتی تھیں۔ حمل ٹھہر گیا تو انہوں نے دعا مانگی، ربی انی نذرت، اے اللہ میں نے منت مانی ہے تیرے لیے، ما فی بطنی، کہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے، محررن، وہ آزاد ہوگا۔ آزاد کا مطلب دنیا کی ٹینشنوں سے اس کو آزاد کر کے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، تیرے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ یہ مطلب ہے آزاد کا، کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اے اللہ وہ مکمل دین کی خدمت کے لیے وقف ہے، بیت المقدس کی رکھوالی کے لیے، اس کی صفائی کے لیے، اس کی خدمت کے لیے، اور اس جو دین برحق تھا عیسائیت یعنی یہودیت، اس کے لیے وہ وقف ہے بچہ۔ فتقبل منی، تو میری طرف سے اس منت کو قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ ان کے جذبات تھے کیونکہ اچھا خاندان تھا۔ فلما وضعتھا، اللہ فرماتے لیکن جب حضرت عمران کی زوجہ نے بچہ جنا ہے، قالت ربی انی وضعتھا انثی، حیران ہو کے کہنے لگی اے اللہ میں نے تو بچی کو جن لیا، میرا ارادہ تو یہ تھا لڑکا پیدا ہوگا، دین کی خدمت کرے گا، یہ تو بچی ہے۔ آگے اللہ اپنا کلام داخل کر رہے ہیں، واللہ اعلم بما وضعت، مریم کی ماں کو تو تعجب ہو رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا، لیکن اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے کیا جنا ہے، یعنی ایسی شخصیت کو جنا ہے جو ان کی توقعات سے بڑھ کر ثابت ہوگی، کیونکہ حضرت مریم کی والدہ کا یہ خیال تھا کہ لڑکا ہی ایسے کام کر سکتا ہے جس سے آخرت میں میرے لیے صدقہ جاریہ بنے اور اللہ کی کامل رضا حاصل ہو۔ ظاہر ہے لڑکیاں تو بیچاری محدود صلاحیتیں لے کے پیدا ہوتی ہیں اور ان کے گھریلو زندگی ہوتی ہے، تو وہ کچھ، اور پردے کے حکام ہوتے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتی، لیکن اللہ فرماتے ہیں اللہ کو خوب معلوم تھا کہ اس نے کیا جنا ہے، یعنی یہ اشارہ ہے کہ جو ان کی توقعات تھیں اللہ کو پتہ تھا کہ یہ بچی ان توقعات سے بڑھ کر ثابت ہوگی۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اور اللہ فرماتے ہیں وہ الف لام ڈلا ہے نا الذکر کے اوپر، اس کا مطلب ہے وہ مخصوص بچہ جس کی انہوں نے توقع کی ہوئی تھی، اللہ فرماتے ہیں وہ بچہ کالانثیٰ، اس بچی جیسا نہیں تھا، یعنی یہ بچی اس سے بھی افضل پیدا ہوئی ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ، جس بچے کی انہوں نے توقعات کی ہوئی تھی حضرت مریم نے، جس لڑکے کی، کہ وہ سمجھ رہی تھی میرے پیٹ میں لڑکا ہے، تو وہ سمجھ رہی تھیں کہ یہ لڑکا پیدا ہوگا، بیت المقدس کی خدمت کرے گا، دین کا کام کرے گا، بس اتنا ہی سمجھ رہی تھیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ بچہ اس بچی جیسا نہیں تھا، یہ بچی اس سے کئی گنا آگے نکلے گی، کیونکہ اس کا اللہ اپنی آخری کتاب میں تذکرہ کرے گا اس بچی کا، اور اس کو بغیر شوہر کے اللہ معجزے کے طور پہ، کرامت کے طور پر ایک بیٹا دے گا، اور وہ بیٹا بنی اسرائیل کا پیغمبر بنے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے قرب قیامت تک کے لیے زندہ رکھیں گے، آسمانوں پہ اٹھا کے رکھیں گے، اور قرب قیامت میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی قیادت کرے گا۔ تو اتنے سارے فضائل، اور اس بچے کے ہاتھ پہ عجیب و غریب معجزے ظاہر ہوں گے، دنیا میں اربوں خربوں لوگ اس بچے کو فالو کریں گے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ حضرت مریم کی ماں کو معلوم نہیں تھا کہ جس بچے کی وہ توقعات، جس لڑکے کی وہ توقعات لگا کے رکھی ہوئی ہیں، وہ لڑکا اس لڑکی جیسا، اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، یہ لڑکی اس سے بھی افضل ہے، لیکن چونکہ بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ بچی پیدا ہو گئی، اب تو وہ میری ساری تمنائیں خاک میں مل گئیں، تو بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے، لہذا حضرت مریم کی ماں تعجب کر رہی ہیں، اللہ انی وضعتھا انثیٰ، میرے تاں تو بچی پیدا ہو گئی ہے، لیکن اب ہو گئی ہے تو یہ بھی تیرے دین کی خدمت کے لیے وقف ہوگی، اور وہ کیسے وقف ہوگی؟ انی سمیتھا مریم، اے اللہ میں اس کا نام رکھ رہی ہوں مریم۔ مریم کا مطلب عبادت کرنے والی، کیونکہ میں اس کو عبادت پہ لگاؤں گی، نماز روزہ سکھاؤں گی اس کو، تو اس لیے میں نے اس کا نام ہی اس کے حساب سے رکھ لیا۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور اے اللہ میں اسے تیرے ذریعے سے پناہ میں دیتی ہوں، اس کو بھی اور اس کی پیدا ہونے والی اولاد کو بھی۔ کس سے پناہ میں دیتی ہوں؟ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، کہ اللہ اس کو شیطان اس کے قریب نہ آئے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو بچے ایسے ہیں
جن کو شیطان نے ولادت کے وقت مس نہیں کیا۔ حدیث میں آتا ہے جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو لازمی چھیڑتا ہے جس سے وہ بچہ روتا ہے، لیکن یاد رکھیں شیطان کے چھیڑنے سے رونے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کوئی نقصان دہ ہے۔ ہر ایسی کام کی نسبت شیطان کی طرف کی جاتی ہے جو بظاہر نامناسب معلوم ہو، ورنہ بچے کا جو رونا ہے یہ پیدائش کے وقت یہ اس کی صحت کے لیے ضروری بھی ہے، مفید بھی ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ لیکن چونکہ بظاہر ایک نامناسب کام ہے تو حدیث میں آتا ہے یعنی اس طرح کے جتنے بھی امور ہیں ان میں ان کی نسبت شیطان کی طرف کی جاتی ہے۔ یعنی بعض کام شیطان ایسے بھی کروا دیتا ہے جو اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن شیطان اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ تکلیف دیں، لیکن بہرحال اللہ نے 2 بچوں کو شیطان کے مس سے بھی محفوظ کیا ہے، یعنی شیطان کے قریب بھی نہیں پھٹکا۔ ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت مریم ولادت کے وقت شیطان ان کے قریب نہیں آیا، اور دوسرے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وہ بھی جب پیدا ہوئے تھے تو روئے بھی نہیں تھے اور اللہ کی کبریائی انہوں نے بیان کرنا شروع کی، جیسے کہ سورہ مریم میں وَكَفَّلَهَا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس بچی کو عمدہ طریقے سے قبول کر لیا۔ قبول کرنا کسے کہتے ہیں؟ اللہ جب کسی کو اپنے لیے قبول کر لے اور اللہ یعنی یہ فیصلہ کر لے کہ یہ میرے لیے ہے اور میں اس کو قبول کر رہا ہوں، تو آپ سوچیں کہ وہ اس کی کیا پھر حیثیت ہوگی اور اس کو اللہ کتنا نوازے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسی بچی کو قبول کر لیا عمدہ طریقے سے، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس مریم کے رب نے اس کی پرورش کی بہترین طریقے سے۔ یہ پرورش جسمانی اعتبار سے بھی تھی اور روحانی اعتبار سے بھی، یعنی صحت کے لحاظ سے بھی بہت اچھی پرورش ہوئی آپ کی، اور عام بچوں سے زیادہ آپ کی اچھی صحت اور آپ کی اچھی پرورش، اور روحانی اعتبار سے یعنی اخلاق و عادات کے اعتبار سے بھی، کہ جو بچوں کی طبیعت میں لالچ ہوتی ہے، بغض ہوتا ہے، کینہ، آپ ایک بچے کے سامنے دوسرے کی تعریف کریں وہ جیلسی میں آنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ جو بچوں میں بد اخلاقیاں ہوتی ہیں تو حضرت مریم ان عیوب سے بھی پاک تھیں۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور حضرت مریم کی کفالت کی حضرت زکریا علیہ السلام نے۔ یہ کیسے کفالت کی کہ حضرت عمران اللہ کے نیک بندے تھے جو حضرت مریم کے والد تھے، ان کی شادی بھی ایک نیک خاتون سے ہوئی جو حضرت مریم کی والدہ تھیں، ان کے جذبات بھی نیک تھے کہ ہم اپنی اولاد کو دین کی خدمت پہ لگائیں گے، لیکن حضرت عمران کا انتقال ہو گیا حضرت مریم کی ولادت سے پہلے۔ اب بچی پیدائش کے وقت باپ سے محروم ہو گئی، تو حضرت مریم علیہ السلام کے جو خالو تھے وہ زکریا علیہ السلام تھے۔ جب میں نے پیغمبروں کا سلسلہ نسب بیان کیا تو اس میں کافی تفصیل بیان کی تھی۔ حضرت زکریا حضرت مریم کے جو والد تھے نا حضرت عمران، وہ بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ میں وہ امام تھے اور قوم کے مقتدی تھے، رہبر تھے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ تو ان کے انتقال کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام ایک مقتدی اور رہبر سمجھے جاتے تھے، کیونکہ وہ تو پیغمبر تھے حضرت زکریا علیہ السلام۔ تو حضرت مریم کو لایا گیا بیت المقدس میں، اور یہ مشورہ ہوا کہ اس بچی کی کفالت کون سا خاندان کرے گا، کیونکہ والد کا تو انتقال ہو گیا۔ تو سب کی خواہش یہ تھی کیونکہ یہ اونچے خاندان کی بچی ہے، نیک خاندان کی بچی ہے، تو جتنے بھی رشتہ دار تھے ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ ہم اس بچی کو پالیں گے۔ اب چونکہ جھگڑا ہو رہا تھا تو زکریا علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا کہ بھائی اس بچی کی جو خالہ ہے وہ میرے نکاح میں ہے، اور خالہ بھی ماں کی طرح ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث بھی الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ جو ہے ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ تو گویا یہ میرے کفالت میں اگر یہ بچی آئے گی تو اس کو خالہ کی صورت میں ماں بھی مل جائے گی، لیکن لوگ نہیں مانے اس بات کو، قرآن اندازی ہوئی، تو اللہ نے فیصلہ یہ کیا کہ زکریا علیہ السلام ہی کا نام نکلا اس قرآن اندازی میں۔ اور علماء کہتے ہیں عجیب طریقے سے ایک معجزاتی طور پر جب بھی قرآن ڈالا جاتا حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلتا اس میں، یعنی اللہ کی منشا یہ تھی کہ زکریا علیہ السلام کی کفالت میں یہ بچی پلے بڑھے۔ تو اس طرح سے حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس یہ بچی حضرت مریم علیہ السلام آ گئیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی پرورش کرنا ایک سوتیلا باپ بن کے، اور ان کے خالو تو تھے ہی وہ پہلے سے، اس بچی کی پرورش کرنا شروع کی۔